اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ہمارے ایک چینل کے ویور ہیں، انہوں نے کہا کہ بواسیر کی بیماری ہے اور خون آتا ہے، ایسی صورت میں نماز پڑھنے میں مجھے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ وضو کر لیتا ہوں لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ خون آ رہا ہے۔ اب میں اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا حکم ہے وضو کا اور مجھے نماز جاری رکھنی چاہیے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضے کی بیماری ہے اور میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو ایک رگ ہے، یہ تو ایک بیماری کی شکل ہے۔ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور یہ بیماری کا خون الگ ہوتا ہے، تو یہ ایک بیماری ہے، چنانچہ جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب حیض ختم ہو جائے تو اپنا خون دھو کر نماز ادا کرو اور پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت ہو جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے اہل علم نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی شرعی عذر ہے اور اختیار میں نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ پر سے وہ مکلف نہیں ہے۔ سنتے ہیں شیخ کیا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ جو شرمگاہوں سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے وہ نواقض الوضو ہوتی ہے، چاہے وہ پاک ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ شرمگاہ سے پاک چیز بھی نکلتی ہے۔ جی ہاں، شرمگاہ سے پاک چیز بھی نکلتی ہے۔ يجب عليه أن يتوضأ إذا خرج منه. يتوضأ إذا خرج منه، تو آپ کوئی چیز بھی شرمگاہ یا سبیلین سے نکل جائے، آپ اگلی شرمگاہ یا پچھلی شرمگاہ، كان هناك نجاسة، آپ اگر یہ نجاست بول، پیشاب اور پخانے کی شکل میں ہے، يجب عليه أن يزيل النجاسة. اس کو آپ کو دونوں استنجا بھی کرنا ہوگا اور پھر اس کا ازالہ بھی کرنا ہوگا۔ أما إذا كان الخارج طاهرا مثل الريح، مثل الریح، جی ہاں، جو ہوا ہوتی ہے نا وہ خارج ہوتی ہے آپ کی شرمگاہ سے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتی، وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ ما يجب عليه أن يستنجي. ما يجب علیہ استنجی، تو اس پر آپ کو نجاست کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب شیخ صاحب یہ فرما رہے يجب ہیں، عليه أن يستنجي. أما إذا كان بولا أو غائطا يجب عليه أن يستنجي. اوکے، يبقى المسألة الأخيرة في الجواب على سؤالك. یہاں جو سوال ہے بواسیر کا، أنت الآن مبتلى بهذا المرض، اس بیماری میں آپ مبتلا ہیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ولا تتحكم بهذا الخارج. آپ اس یہ جو آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ تتحكم بهذا الخارج. طيب ما الذي يجب عليك؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ الذي يجب عليك إذا أردت الصلاة تتوضأ. آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں؟ ہر نماز کے لیے آپ کو نئی وضو کرنی چاہیے۔ إذا أردت الصلاة تتوضأ. اذا اردت ثم الصلاة إذا نزل منك هذا السائل هذا الخارج ما آپ عليك شيء. ما علیک شیء، اگر آپ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اگر خون نکل رہا ہے وہ کسی بھی قسم کی بیماری کا خون ہو تو ایسی صورت میں ما علیک شیء، پھر آپ نماز پڑھتے رہیں۔ البتہ کوشش یہ کریں کہ اپنے جسم کے انڈر ویئر کے اندر کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں، پیڈ رکھ لیں، یا پھر انڈر ویئر ایسا ٹائٹ پہنیں، اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ لیں تاکہ آپ کا جسم بھی محفوظ رہے اور مسجد بھی محفوظ رہے۔ لماذا؟ لأن هذا ليس باختيارك. کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے وليس بإرادتك. اور آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے، آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ عبادت، شوق اور اللہ کی خشیت کے لیے، وهذا مرض. ولذلك أنت ما تتحكم بهذا. آپ مرض ہے یہ، اور اس مرض پر آپ قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ وتكمل صلاتك ولله الحمد. وتکمل صلاتک، تو آپ کو ہر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں کہ آپ بیمار ہیں۔
وہ یہ ایسی بیماری ہے جو کہ خاصی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو ہو جایا کرتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو میرے جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا یابی عطا فرمائی ہے، واللہ میں صحیح بتا رہا ہوں، اللہ آپ کو بھی شفا بخشے۔ تو بواسیر کے بیمار اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو خون آ رہا ہے تو وہ اپنے پیڈ استعمال کر لیں اور ظہر کے وقت وضو کری ہے پوری ظہر کی نماز پڑھ لیں، عصر وقت داخل ہوگا تو عصر کے وقت عصر کی وضو کر لیں اور پوری عصر کی نماز پڑھ لیں، یہ ان کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور یہی حکم ہمارے یہاں علماء کا یہی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ اور وہ شخص ایسا شخص امامت بھی کرا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ امامت نہیں کرا سکتا، وہ نماز جب اس کی خود کی نماز ہو رہی ہے تو وہ دوسروں کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شرعی عذر کی وجہ سے ایک تو کہ نماز نہ چھوڑے اور ہر نماز کے لیے وضو تازہ کر لے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين